تو میں آپ کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کی جانب سے حکومتوں کو بھی پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرے یارو، سب سے پہلے دماغوں میں اس بات کو بٹھا دو کہ میرے آقا کی، ہمارے نبی کی، ہمارے پیارے محبوب کی شان ایسی ہے، شان ایسی ہے کہ ایک بات دماغ میں بٹھا دو کہ پوری دنیا مل کر بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر ادھر آئے تو رکھتی برابر بھی میرے نبی کی شان میں کبھی نہیں آ سکتی۔ کہو بے شک۔ میرے رب نے میرے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ کیوں؟ ہمارے رب نے محبوب کے بارے میں کیا کہا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا، اور حکومت ہند سن لے، اور دنیا کے تمام ظالموں سن لو، ہمارے نبی کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے یار، سن لے، پوری دنیا مل کر بھی اگر تیری شان میں گستاخی کرنے پر ادھر آئیں گی تو رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ اس کی ادنا سی مثال میں آپ کو دوں کہ شاید دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ جب جب ہواؤں میں، فضاؤں میں محمد الرسول اللہ کا نام اذان کی شکل میں بلند نہ ہوتا ہو۔ لوناوالا میں ابھی مغرب ہوئی، اب عشاء کی تیاری ہو رہی ہوگی، کئی جگہوں پر پھر عشاء کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ سب شوق کی اشارہ کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اور سادے انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہندو بھائی بھی میری بات کو بڑی تعداد میں سنتے ہیں، تو میں میرے ہندو بھائیوں کو بھی اور حکومت کو بھی یہ پیغام سنا رہا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی ٹینشن بھی زیادہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کتنے بھی شیطان آئے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، رب کی برابر میرے نبی کی شان میں کبھی نہیں آنے والی، کیونکہ میرے رب نے، ہمارے رب نے اس محبوب یار کے بارے میں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اذان نہ ہو رہی ہو اور جہاں یہ نہ کہا جا رہا ہو اللہ کے نام کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر لمحہ میرے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اور میں تو ان شیطانوں سے کہتا ہوں کہ کبھی تھوڑا سا منہ اوپر کر کے چاند پر تھوک کر تو دیکھو، نہیں سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا چہرہ اوپر کر کے چاند پر تھوک کر تو دیکھو، تھوک کہاں آئے گا؟ ارے بولو ہاں۔ اور ایک بات میں بالکل آسان اسٹائل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بھیا ہمارا تو معاملہ یہ ہے مولانا، جتنا یہ شرارت کرتے جاتے ہیں ہمارا فائدہ ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہترین پلان بنانے والا پلانر، منصوبہ ساز بولو زور سے کون ہے؟ اللہ۔ اب انہوں نے پلان بنائے تو کچھ اور ہو گیا، اور کچھ اور۔ جن کو نہیں جگانا تھا ان کو بھی جگا دیے، نہیں سمجھا؟ جن کو نہیں جگانا تھا ان کو بھی جگا دی۔ اور پھر میں نے پرسوں میں نے ایک جملہ بولا جو ان کو بڑا غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ جناب آپ نے کسی اور کو جگاتے جگاتے کسی اور کو جگا دیا، اور میں نے کہا ابھی تو انہوں نے عربوں نے انگڑائی لی ہے، ابھی اٹھے نہیں ہیں، نہیں سمجھا؟ ابھی کیا نہیں ہوئے؟ اٹھے نہیں ہیں، ابھی تو آنکھیں مسل رہے ہیں، اور ادھر آنکھیں مسل رہے ہیں تو ادھر 56 انچ کا سینہ پارٹی میں سے نکال کر پھینک رہا ہے۔ او شیخوں نکال رہا ہوں ان کو، ناراض مت ہونا۔
یاد رکھو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جوانوں تم کو بدلایا جائے گا، تم کو جذبات میں لا کر روڈ پر لایا جائے گا۔ اور آج بھی میں نے پورے ہندوستان میں یہ پیغام دیا کہ جذبات میں آ کر روڈ پہ نہیں آنا، ان کا تو منصوبہ ہی یہی ہے۔ میں ایک سیاسی لیڈر بھی ہوں، اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دوسرا مدعا کوئی نہیں کہے گا کہ جذبات میں لایا جائے گا، برگلایا جائے گا، پھڑکایا جائے گا، غصہ دلایا جائے گا، روڈ پر لایا جائے گا۔ اور پھر ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ غصے میں روڈ پر آتی ہے اور بھیجتی کیا؟ پتھر، بولو نا، پتھر، اور کھاتی کیا؟ گولیاں۔ گولیاں۔ تو میرا ایک مشہور ڈائلاگ ہے، کیا ڈائلاگ ہے میرا؟ کہ قوم کے جوانوں سے میں کہتا ہوں کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بند کرو۔ سمجھ گئے؟ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے بے وقوفی کے دھندے بند کرو۔ ارے بولو، بند کرو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ یہ چال چلیں گے، یہ منصوبے بنائیں گے، یہ پلان کریں گے، اللہ ان کے پلانوں کو فیل کرے گا، کیونکہ سب سے بہترین منصوبہ ساز اور پلانر اللہ ہے، اللہ ہے۔ بلکہ آپ کو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو تھوڑا سا دھیان کرو، میں آپ کو ہمت بھی دلا رہا ہوں اور آپ کو ٹینشن مکت بھی کر رہا ہوں۔ کیا کرو؟ ٹینشن مکت، کیونکہ یہ حکومت ٹینشن میں ہے نا، مایوس ہو گئی ہے، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ اور ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کی زبان سے اکثر ہم نے ایک جملہ سنا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حالات سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اپنا رشتہ، اپنا تعلق صرف رب سے مضبوط کرو۔ اور یارو بولنا بڑا کہ میرے بھائیو صرف اتنا جملہ سمجھ لو کہ اپنا رشتہ، اپنا تعلق رب سے مضبوط کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے پلان کو ان کے سامنے فیل کرتا رہے گا، اور ان کے منصوبے جب ناکام ہوں گے تو یہ بلبلاتے اور تلبلاتے رہیں گے۔ ہلکی سی مثال دیکھ لو، آپ کا دل میں خوش ہو جائے گا۔ ایک دم الگ اسٹائل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھو 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 دیکھو، ابھی 2 سال تک کے مسجدیں بنتی نا، بڑے برے حالات تھے، تراویح پڑھنے کا مسئلہ تھا، جمعہ پڑھنے کا مسئلہ تھا، مسجدیں بنتی۔ اور میرے بھائیوں یہ آپ جو سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے دماغ میں ہے کہ کورونا اس کا گیم، اس کا گیم چائنا نے لایا، کس نے نہیں لایا؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ درخت کا پتا بھی بولو خدا کے حکم کے بغیر، اور بولو زور سے خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو اتنی بڑی دنیا خدا کی مرضی کے بغیر لاک ڈاؤن ہو سکتی ہے؟ ارے بولو، کوئی چائنا کا گیم نہیں، کوئی انڈین حکومت کا گیم نہیں۔ مسلمانوں اللہ ہم سے ناراض تھا، اللہ ہم سے ناراض تھا، اور اتنا ناراض تھا کہ اس نے گجرات کی مسجدیں نہیں، بھارت کی مسجدیں نہیں، صرف امریکہ یا یو کے یا انگلینڈ یا فرانس یا بنگلہ دیش یا نیپال یا پاکستان کی مسجدیں نہیں، اللہ اتنا ناراض تھا کہ اس نے اپنے کعبۃ اللہ، اپنے بیت اللہ کے دروازے بھی ہمارے لیے بند کر دیا تھا۔ بتاؤ 2021 میں کوئی گیا کیا لوگوں سے؟ حج کو گیا تھا کوئی؟ 2020 میں کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ اللہ نے بند کرا دیا، کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ ناراض تھا، اللہ ناراض تھا۔ اور آج میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، اپنے رب کو منانے کی محنتیں کرو، اور اپنا رب کیسے راضی ہوگا اس کی فکر کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ شیطانوں کے سارے منصوبوں کو، سارے پلاننگ کو فیل کرے گا۔ بلکہ کورونا سے اب عجیب بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں عجیب بات بتاتا ہوں۔
کورونا میں دیکھو آپ کورونا میں کیسے منصوبے فیل ہوئے. کورونا میں چلو پریکٹیکل بتا دیتا ہوں کورونا میں کیسے منصوبے فیل ہوئے. میں خود بھی 4-6 مہینے باقاعدہ کورونا پیشنٹ میں رہا, ذمہ داری نبھاتا رہا, خدمت کرتا رہا. تو اب میڈیا والا ہوں, تھوڑی سی خبریں کور کرتا تھا, تو 2-3 ہندو میڈیا والے میرے دوستوں نے مجھ سے عجیب جملہ کہا, ڈرتے ڈرتے کہا, جب دوسری لہر تھی بڑی خطرناک اور لوگ بڑے خطرناک مر رہے تھے, لاشیں بڑی آ رہی تھی, تو ہندو بھائیوں نے ڈرتے ڈرتے ساجد صاحب, مفتی صاحب ڈرتے ڈرتے مجھ سے ایک سوال پوچھا. کہا کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہا کہ مفتی صاحب تمہارے مسلمان کم مر رہے ہیں. کیا پوچھا؟ کم مر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تمہارے بات بولوں گے, برداشت کرو گے, لکھو گے اپنے پیپر میں. اب دیکھو مسلمانوں میں تم کو حوصلہ دے رہا ہوں کہ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرو. کوئی پلان کیسا بھی کرے انشاءاللہ فیل اللہ کرے گا, فیل اللہ کرے گا. تو اب وہ ہندو دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب کورونا میں مسلمانوں کی موت کم ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو میں نے عجیب ان کو سمجھایا, کیونکہ الگ الگ اسٹائل میں سمجھانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو کورونا میں مسلمانوں کی موت کم ہو رہی ہے, تم یہ دیکھ رہے ہو اور تم کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہو. تو اس کی وجہ میں نے کہا کہ یہ ہے کہ کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا, اس کو کسی نے نہیں چھڑا. کورونا انگلینڈ گیا, امریکہ گیا, مکہ گیا, مدینہ گیا, پوری دنیا میں گیا, کسی نے چھیڑخانی نہیں کی. لیکن تم کو شرارت اور شیطانی سوچتی ہے, ہر چیز میں تم ہم کو بدنام کرتے ہو. تم نے چھیڑخانی کی کورونا کے ساتھ. میں نے کہا تم نے چھیڑخانی یہ کی کہ کورونا جب ہندوستان آیا تو تم نے اس کو دلی ایئرپورٹ پر اتارا. کورونا دلی ایئرپورٹ پر اترا, وہاں سے ٹیکسی پکڑا, سیدھا نظام الدین گیا. نظام الدین میں نماز کا وقت تھا, وضو کیا, وضو کر کے نماز پڑھا اور وہاں پر حضرت سے ملاقات ہوئی, کلمہ پڑھا, مسلمان بن گیا. اور پھر تمہارے بھونکنے والوں نے بھونکنا شروع کر دیا کہ کورونا کہاں سے آیا. نہیں سمجھا؟ نظام الدین سے آیا. تو میں نے کہا کورونا کو تم نے زبردستی دلی میں اتارے اور زبردستی وہاں سے اس کو کاٹے کر گئے. ارے بولو نا بھائی, نظام الدین تو کورونا نظام الدین جا کے مسلمان بن گیا, تو جب وہ ہماری برادری کا ہو گیا تو ہم کو کیوں مارے گا؟ ارے بولو بھائی, ایسا جواب دینا پڑتا ہے, تھوڑا الگ الگ اسٹائل سے سمجھانا پڑتا ہے. تم نے شرارت کی نا, تم نے ایمان والوں کو بدنام ارے بولو کیا نا. اور پھر میں نے اور ایک جملہ کہہ دیا, میں نے کہا کورونا کا ہندوستان آنے کا مول ہی نہیں تھا. کچھ سمجھے؟ کورونا کا ہندوستان آنے کا مول نہیں تھا, لیکن کیوں آیا یہ بھی سن لو. آپ نے بھی ابھی تک نہیں سنا ہوگا, میری بات نہیں بتایا ڈائریکٹ. کورونا کا ہندوستان آنے کا مول نہیں تھا. میں نے کہا کہ کورونا ہندوستان اس لیے آیا کہ 1 سال تک مسلمان دھرنا دے رہا تھا. اب دیکھو کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ لینا. 1 سال تک مسلمان NRC کو لے کر دھرنے دے رہا تھا. تم کہہ رہے تھے کہ ملک سے نکال کر رہیں گے, مسلمان دھرنے دیتے ہوئے کہتا تھا نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. 1 سال تک مسلمان چلاتا رہا, مسلمانوں کے بچوں کی موتیں ہوئی. کیوں؟ کئی جگہ فسادات ہوئے, مسلمان چلاتا تھا کہ ہم یہاں کے ہیں, نہیں جائیں گے, اور تم کہتے تھے کہ ہم نکال کر رہیں گے. آخر تم نے ہماری نہیں مانی تو اللہ نے ہندوستان میں کورونا کو بھیج دیا. کیا تو بھیا پھر کورونا کے آنے سے کیا ہوا معلوم آپ کو؟ کورونا کے آنے سے یہ ہوا کہ جو حکومت ہم کو ملک سے نکالنے کی باتیں کر رہی تھی, کورونا کے آتے ہی ہمارے موبائلوں میں گھس گھس کر یہ کہنے لگی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. سچی بات ہے کہ کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. ملک چھوڑنا تو بہت دور کی بات, اپنے گھروں میں رہیں, خود بھی سرکشت رہیں, ہمیں بھی. یہ ہنسنے کی بات نہیں, میں آپ کو ہنستے ہنستے کچھ بڑی بات سمجھا.
میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنا ایمان سے مضبوط کر رہے ہو، اپنا رشتہ اپنے تعلق اپنے رب سے جوڑو، پھر دیکھو اللہ ان کے ہر پلان کو فیل کرے گا۔ آج ان کے شیطانوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہوا یہ کہ آج پورا ملک نہیں پوری دنیا جاگ گئی، اور آج ہم نے ہندوستان کو بھی خبردار کیا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، سنو سنو، ہمارا نبی سے عشق ایسا ہے، ہمارا نبی سے پیار ایسا ہے کہ تم نے ہماری موب لنچنگ کی، ہمیں مارا کاٹا، الگ الگ نام پر ہم کو نشانہ بنایا، دنگے فساد کروائے، ہماری دکانوں مکانوں کو آگ لگایا، ہم نے سب برداشت کیا، تم نے ہماری مسجدوں پر قبضہ کیا، ہم نے برداشت کیا، لیکن حکومت ہند سے بھی ہم نے کہا کہ سن لے نبی سے ہمارا عشق ایسا ہے کہ تم ہمارے ٹکڑے کر دو، ہم برداشت کر لیں گے، ہماری دکانوں مکانوں کو آگ لگا دو، ہم نے برداشت کیا، برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کی شان میں رب کی برابر گستاخی ہم برداشت نہیں کریں۔ اور اچھے سے سمجھ میں آ گیا، ہندی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، عربی میں آ گیا، نہیں سمجھا؟ عجیب بات ہے، ہندی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، ارے بھائی کیا نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ ہندی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اور اللہ یہ حبیب نہیں سمجھ میں آ رہا، کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ یہ حبیبی خلاص سمجھ میں آ گیا۔ پھر میں نے ایک جملہ اور کہہ دیا، ایسا کہتے رہتا ہوں میں نے ایک جملہ اور کہہ دیا کہ کمال ہے یار تیرا، رب سے نہیں ڈرا، عرب سے ڈرا۔ کس سے نہیں ڈرا؟ رب سے نہیں ڈرا، عرب سے عرب سے ڈرا۔ تو میں نے کہا سن، یہ عرب والے رب کو ماننے والے ہیں، رب سے ڈرنا سیکھ جا، تو بھی خیریت سے رہے گا اور پوری دنیا خیریت سے رہے گی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پیارے ملک میں جیسے اس پیارے ملک کو ہمارے علماء کرام نے سجایا سنوارا، قربانیاں دی، مسلمانوں اس بات کو بھی سمجھ لو کہ یہاں پر ہم کو احساس سے کمتری کا شکار بھی نہیں ہونا ہے۔ اس ملک کو بچانے کی خاطر اتنی قربانیاں ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دور میں دی ہے۔ سن لو ایک جملہ، اتنی قربانیاں دی ہے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں لکھا ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی کی سڑکوں تک کوئی درخت، کوئی پیڑ، کوئی جھاڑ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کی لاشیں نہ لگتی ہو۔ اتنی قربانیاں دی ہے، اور آج بھی ہم اس ملک میں امن لانا چاہتے ہیں۔ اور بس اب آپ سے کچھ اپیلیں کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یارو یہ اتنی بڑی تعداد میں جوان یہاں پر جمع ہے، میں جوانوں سے بالکل میرے دل کی بات، میرے من کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جوانوں اس بات کو سمجھ لو کہ آج نبی کی توہین کی جا رہی ہے، تو ہم کو الفاظوں سے بھی ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نبی کی ادائیں، نبی کی سنتیں لاؤ، پریکٹیکلی طور پر ایسے بن جاؤ کہ اگر تم سڑکوں سے گزرے تو ہمارا بھائی رمیش، ہمارا بھائی پرکاش، ہمارا بھائی گنیش، وہ تم کو ہم کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجاؤ، اپنا لباس، اپنا ڈریس اسٹائل، اپنا ہیئر اسٹائل، اپنا واکنگ اسٹائل، اپنا ٹاکنگ اسٹائل، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، ویوہار، کاروبار، بزنس، لین دین، اس کے سلوک، اخلاق ایسے اپناؤ کہ آپ کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کوئی محمد کا فین ہے، محمد کا غلام ہے۔ ہم کو اخلاق سے جواب دینا پڑے گا مفتی صاحب، ہم کو کردار سے جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کا شکر ہے دیکھو آپ کہ ہم نے کردار سے جواب دیا کورونا کے موقع پر۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ کورونا کے موقع پر جب دوسری قومیں اتنا ڈر رہی تھی، کیونکہ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، ایمان والے کا ایمان ہے کہ زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری قومیں اتنا ڈر رہی تھی موت سے کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا تو لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھی، لیکن میرے جوانوں
ایسے موقع پر تم نے ہندو بھائیوں کی لاشوں کو شمشان تک پہنچایا، ایسے موقع پر تم نے ہاسپٹل جا کر مریضوں کو ذات اور دھرم کے بغیر کھانا کھلایا، ان کی سیوا کی، ان کی خدمت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ NRC کے ٹائم پر جو 1 سال تک کے تمہارے خلاف نفرتیں بڑھ گئی تھی، اللہ نے کورونا بھیج کر یہ بھی کام کروایا کہ جیسے ہی تم نے کورونا کے موقع پر ہندو بھائیوں کی خدمت کی تو اللہ نے شیطانوں کے بڑے بڑے ناپاک پلان فیل کر دیا۔ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، بعد میں گھر جا کے سوچتے بیٹھنا کہ کیا بولوں کر دے گا، آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ اگر یہ سمجھانے جاؤں تو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اللہ نے آپ کے